بسم اللہ الرحمن الرحیم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 29 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 30 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ پہلا حرف ہے اِلَىٰ، یعنی کی طرف، رَبِّكَ، تیرا رب، یومئذٍ، یوم دن، اور اذن اس یا اس جملے کی مناسبت سے ترجمہ کیا جائے گا۔ اور اس یا اس سے کیا مراد ہے؟ وہ دن جس کے حوادث بیان کیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس دن یہ ہونا ہے۔ اور یہاں پر مراد یومئذ سے وہی اس انسان کی موت کا دن مراد ہے، کہ اس دن جب انسان کی موت آ جائے گی، پنڈلیوں سے لپیٹ دی جائیں گی، جڑ جائیں گی، تو کہا جائے گا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن یعنی آج کے دن تیرے رب کی طرف چلنے کا دن ہے، تیرے رب کی طرف چلنا ہے، اور اب جانے کی اور پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسی کا سامنا تو نے کرنا ہے۔ یومئذ کے بعد ہے المساق۔ المساق، اس کے بنیادی حروف وہی ساق والے ہیں، سین، واو اور قاف۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا معنی آپ کو بتایا تھا، سوق کا، جب جانوروں کو ہانک کر، اونٹوں کو مثلا ہانک کر چلایا جاتا ہے، تو کسی چیز کو چلایا جانا۔ اور یہاں پر مساق کا معنی ہے چلنا یا چلایا جانا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ دن یا مثلا وہ دن جو موت کا دن ہے، وہ تیرے رب کی طرف چلنے کا دن ہے، یا تجھے تیرے رب کی طرف چلائے جانے کا دن ہے، تو انہیں اس کی بارگاہ میں آج پیش ہونا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ جو لفظ رب ہے اکثر قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار ہوتا ہے، اور ہم جب بھی یہ لفظ کہیں پر آئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نکتہ اس لفظ کے معنی کے بارے میں اور قرآن کریم میں اس کے استعمال کے بارے میں ہم بیان کر دیں، تاکہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہوتا جائے، کیونکہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جو تمام مخلوقات کا، تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ رب یعنی پالنے والا، اور پالنے والے سے بھی کیا مراد ہے؟ ہم نے بتایا تھا را، با اور با اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس کا ترجمہ، سادہ ترجمہ ہے پالنے والا، اور یہ پروردگار جسے کہتے ہیں یعنی پرورش کرنے والا۔ اور یہ پالنے اور پرورش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکمل معنی، اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی مخلوق کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور جتنے بھی اس کی زندگی کے مراحل ہیں، ان مراحل میں جتنی بھی ضروریات ہیں، سب کو فراہم اور مہیا اور پورا کرنے والا یہ ذات، اس کا نام رب ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور یہ جو ضروریات ہیں، چاہے مادی ضروریات ہوں، جیسے انسان کے بدن کو کھانا وغیرہ چاہیے، آکسیجن چاہیے، مثلا روشنی چاہیے آنکھ کو دیکھنے کے لیے، اور بے شمار ایسی چیزیں کہ جو ہمیں معلوم ہیں اور جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور چاہے وہ ضروریات غیر مادی ہوں، جیسے انسان کو اپنی اصل کامیابی اور نجات کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، تو تمام مخلوقات کی وہ ضروریات کو جانتا بھی ہے، اور جب جانتا ہے تو ہی ان کو پورا کر سکتا ہے۔ جو جانتا ہے اور جو پورا کرتا ہے وہی اصل پالنے والا ہے، لہذا قرآن نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس درس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 تلاوت کرنا چاہیں گے، کہ لفظ رب کا کسی اور، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب قرار دینا، قرآن مجید ایسا کرنے کو
کیا نام دیتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو رب بنا لے، اپنا رب قرار دے دے، اس کے بارے میں قرآن کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 79 سورہ آل عمران، فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ نے اس کو کتاب عطا کی ہو۔ اب اللہ کتاب کسے عطا کرتا ہے؟ اپنے نبیوں کو، کسی بشر کو، یعنی کسی نبی کو، یہاں بشر سے مراد انبیاء ہیں، اس لیے کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں۔ رسول پاک سے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ما کان لبشر، کسی بشر کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بشر کو اجازت نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اللہ نے اس کو کتاب عطا کی ہو، والحکم، اور حکم عطا کیا ہو، یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہو، اس کو اللہ نے شریعت عطا کی ہو، جیسے قرآن نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے اسے کتاب دی ہو، اللہ نے اسے حکم عطا کیا ہو، والنبوۃ، اور اللہ نے اسے نبوت کا مقام عطا کیا ہو، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہو، ثم، اور اللہ کی ان عطاؤں کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، یعنی کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب عطا کرے، حکم عطا کرے، نبوت عطا کرے، اور یہ سب عطا ہونے کے بعد ثم، پھر یقول للناس، وہ نبی لوگوں سے کہے کونو عبادا لی من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کسی نبی کو اجازت اور اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، یعنی وہ نبی یہ کہے گا، کبھی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، کیا کہے گا؟ کونو ربانیین، تم رب کے بن جاؤ، ربانیین، رب کے ہو جاؤ، یعنی وہ جو تمہارا اصل رب ہے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، تم اس سے منسوب ہو جاؤ، تم اس کے بندے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس سبب سے کہ جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو تم کتاب میں سے درس حاصل کرتے ہو، یعنی کتاب کو اچھی طرح سے پڑھتے ہو۔ یعنی اللہ کی کتاب، گویا کہ اللہ کے بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نبی کیا کہے گا؟ یہ کتاب جس کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے اور اب تم اسے پڑھتے ہو، اور مثلا اوروں کو بھی تعلیم دیتے ہو، اور اس کتاب کو بطور درس کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح پڑھنا، اس کے سبب سے تم کیا بن جاؤ؟ ربانیین، رب سے منسوب، رب والے بن جاؤ۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 80، اصل بات اس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آیت نمبر 80 میں فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں یہ امر نہیں کرے گا، یعنی ہمارا نبی جس کو ہم نے نبوت دی ہے، جس کو ہم نے حکم دیا ہے، جس کو ہم نے کتاب دی ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں یہ امر نہیں کرے گا، تمہیں یہ حکم نہیں دے گا ان تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ تمہیں یہ امر نہیں کرے گا، یہ تمہیں کبھی یہ نہیں کہے گا، حکم نہیں دے گا کہ تم ملائکہ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن، رب بنا لو۔ ہمارا نبی تمہیں، ہمارا بندہ، ہمارا نمائندہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو رب کہنا شروع کر دو، کسی نبی کو رب کہنا شروع کر دو۔ تمہیں یہ امر ہمارا بندہ، ہمارا نبی کبھی نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ توجہ فرمائیں جو قرآن کے خبردار کرنے کا انداز ہے، اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا ہمارا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کو، کسی حتیٰ نبی کو رب قرار دے دینا، یہ کفر ہے۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا ہمارا نبی تمہیں کفر کا امر کرے گا؟ تمہیں یہ کہے گا کہ تم کفر کر دو، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلم ہو چکے ہو، بعد اس کے کہ تم ایک اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا چکے ہو، اس کی توحید
کو تم مان چکے ہو، یہ پیغام ہمارے نبی نے تمہیں دیا ہے، اس کے بعد بھلا وہ تمہیں پھر دوبارہ کفر کا حکم دے گا، اور یہ کفر کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب قرار دے دو۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ یہ لفظ رب کے بارے میں قرآن کریم نے کتنی حساسیت کا مظاہرہ کیا ہے اور کتنا تاکید فرمائی ہے کہ اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رب العالمین ہے اس کی ذات اقدس کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ وہی اصل اور حقیقی کائنات کی تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔